نور ہے، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، رہے جنا کبھی نشان دلائے یہ بلندیاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا درس نمبر 7 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں فعل ماضی اور فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، مضارع کسے کہتے ہیں، اسے کس طرح بناتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، یہ سب آپ قواعد کی کتاب میں پڑھیں گے۔ اتنا یاد رکھیں کہ جس فعل سے گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جس فعل سے پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور جس فعل سے زمانہ موجودہ میں یعنی حال میں یا زمانہ مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے مضارع کہتے ہیں۔ یعنی مضارع میں گویا کہ دو معنی ہوتا ہے، دو زمانہ ہوتا ہے، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آئندہ زمانہ۔ اگر آپ موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں گے تو آئندہ زمانے کا معنی نہیں لے سکتے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی زمانہ اس میں پایا جائے گا، ایک وقت میں ایک ہی ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ حال کا بھی ترجمہ کریں، مضارع کا بھی ترجمہ ایک ہی وقت میں کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس میں دونوں زمانہ پایا جاتا ہے، مضارع میں حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ جب آپ ایک زمانے کو اختیار کریں گے تو دوسرے کا اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ترجمہ۔ تفعلینا، تفعلینا فعل مضارع ہے، فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث حاضر یعنی تو کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ تو کرے گی۔ جب ہم نے ایک ترجمہ اختیار کر لیا کہ تو کرتی ہے، اب دوسرا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی وقت میں دو ترجمہ نہیں کریں گے۔ تفعلینا کہیں پہ تو کرے گی کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا بھی ہے۔ خیر، تفعلینا تو کرتی ہے، تغسلینا تو دھوتی ہے، تخبزینا تو روٹی پکاتی ہے۔ خبز کا معنی ہے روٹی، اسی سے یہ فعل بنا ہے۔ تخبزینا تو روٹی پکاتی ہے، تملئینا تو بھرتی ہے، تملئینا تو بھرتی ہے، تکنسینا تو جھاڑو دیتی ہے، تکنسینا تو جھاڑو دیتی ہے، تعجینینا، دراصل پی ڈی ایف جو ہے اس کتاب کا بنایا گیا ہے تھوڑا آخر کا کٹ گیا ہے جس کی وجہ سے نون نظر نہیں آ رہا ہے، تعجینینا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تعجینینا تو آٹا گوندھتی ہے، تعجینینا تو آٹا گوندھتی ہے۔ یہ سب واحد کے صیغے تھے۔ تو کرتی ہے، تو دھوتی ہے، تو روٹی پکاتی ہے، تو بھرتی ہے، تو جھاڑو دیتی ہے، تو آٹا گوندھتی ہے، یعنی ایک بندے سے، ایک عورت سے خطاب ہو رہا تھا کہ تو ایسا کرتی ہے، تو ویسا کرتی ہے۔ اب جمع کے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تفعلنا تم کرتی ہو، تفعلنا تم کرتی ہو، تغسلنا تم دھوتی ہو، تخبزنا تم روٹی پکاتی ہو، تخبزنا تم روٹی پکاتی ہو، تملأنا تم بھرتی ہو، تکنسنا تم جھاڑو دیتی ہو، تعجبنا تعجننا یعنی تم آٹا گوندھتی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جمع کے صیغے ہو گئے۔ تفعلنا تم کرتی ہو، تغسلنا تم دھوتی ہو، تخبزنا تم روٹی پکاتی ہو، تملانا تم بھرتی ہو، تکنسنا
تم جھاڑو لگاتی ہو، تعجننا تم روٹی آٹا گوندھتی ہو، تعجننا تم آٹا گوندھتی ہو۔ اب دیکھیے یہاں سے فریدتو، فریدہ ایک عورت کا نام ہے، فریدتو تسألو خادمتہا عن الفطور، تسألو کا معنی ہے سوال کرتی ہے، تسألو فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب۔ فریدتو تسألو، فریدہ سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، کس سے پوچھتی ہے؟ خادمتہا اپنی خادمہ سے، اپنی نوکرانی سے پوچھتی ہے۔ خادمتہا کے جو آخر میں ہا ہے یہ فریدہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ خادمتہا، اچھا فریدہ خادمہ سے سوال کرتی ہے، کیا سوال کرتی ہے؟ عن الفطور، فطور کہتے ہیں ناشتے کو، ناشتے کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ فریدۃ تسأل خادمتہا عن الفطور، فریدہ اپنی خادمہ سے، اپنی نوکرانی سے ناشتے کے بارے میں سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے۔ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِالطَّبْخِ، وَهِيَ اس حال میں کہ وہ، مشغولۃ بالطبخ وہ پکانے میں مشغول ہے، مشغولۃ وہ مشغول ہے، بالطبخ پکانے میں۔ یہاں پہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے۔ فریدۃ تسأل خادمتہا عن الفطور وہی مشغولۃ بالطبخ، فریدہ اپنی خادمہ سے ناشتے کے بارے میں پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، وہی اس حال میں کہ وہ یعنی خادمہ مشغولۃ بالطبخ پکانے میں مشغول ہے۔ کیا پوچھتی ہے؟ فریدۃ، فریدہ پوچھتی ہے ماذا تفعلین، تو کیا کرتی ہے؟ ماذا یعنی کیا، تفعلین تو کرتی ہے، ماذا تفعلین تو کیا کرتی ہے؟ خادمہ تو خادمہ یعنی نوکرانی جواب دیتی ہے اعجن الدقیق یا سیدتی، اے میری مالکہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ اعجنو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میں گوندھتی ہوں۔ اعجن الدقیق، دقیق کہتے ہیں آٹے کو، آٹے کے لیے دقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اعجن الدقیق میں آٹا گوندھتی ہوں، یا سیدتی اے میری مالکہ، سید کہتے ہیں آقا کو، مالک کو، اس کا مؤنث ہے سیدتن، اور سیدہ کے آخر میں جو یا ہے یہ یا متکلم ہے، یعنی میری مالکہ۔ جیسے ہمیں کہنا ہو میرا آقا تو کہیں گے یا سیدی، تو میری مالکہ کہیں گے اس کے لیے آخر میں یا لگائیں گے، سیدہ کے آخر میں یا لگا دیں گے تو ہو جائے گا سیدتی، ٹھیک ہے۔ الخادمۃ، خادمہ جواب دیتی ہے اعجن الدقیق یا سیدتی، اے میری سیدہ، اے میری مالکہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ فریدۃ، فریدہ سوال کرتی ہے متی تخبزین، متی یعنی کب، تخبزین تو روٹی پکائے گی، متی تخبزین تو روٹی کب پکائے گی۔ سیدک یذهب اليوم صباحا الی الدیوان، دیوان کا آخر کا نون جو ہے وہ حذف ہو گیا، کٹ گیا ہے پی ڈی ایف بنانے میں، خیر۔ سیدک، سیدکی کیونکہ خادمہ مؤنث ہے، لڑکی ہے، اس لیے کی ضمیر آئی، ٹھیک ہے۔ سیدکی تیرے آقا، سید کہتے ہیں آقا کو، سیدکی تیرے آقا، یذهبو جائیں گے، الیوم یعنی آج، صباحاً صبح سویرے، الی الدیوان کچہری۔ یہ لفظ سید جو ہے اسے بہت سارے حضرات سید پڑھتے ہیں یا کے فتحہ کے ساتھ، جبکہ صحیح لفظ جو ہے وہ سید یا کے کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سید ہی پڑھا کریں۔ فریدۃ، فریدہ پوچھتی ہے متی تخبزینی تو روٹی کب پکائے گی۔ سیدکی یذهب اليوم صباحا الی الدیوان، تیرے آقا آج صبح سویرے کچہری جائیں گے، دیوان جائیں گے، دیوان یعنی کچہری جائیں گے، صبح صبح کچہری جائیں گے۔ خادمۃ، خادم لکھا ہے خادمۃ ہوگا، ٹھیک ہے، خادمۃ، خادمہ نے جواب دیا اتحسبینی یا سیدتی انی جالست بغیر شغل، اتحسبینی کیا آپ گمان کرتی ہیں، کیا آپ یہ سوچتی ہیں، یا سیدتی اے میری مالکہ، انی کہ میں، جالستن بیٹھی ہوئی ہوں، بغیر شغل بغیر کسی کام کے، اے میری مالکہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں، کیا آپ یہ سوچتی ہیں کہ میں بغیر کام کے بیٹھی ہوئی ہوں، کیا میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ کام نہیں کرتی۔
خادمتو، خادمہ نے کہا اتحسبین یا سیدتی، اے میری مالکہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں، کیا آپ یہ گمان کرتی ہیں، انی جالستن کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، بغیر شغل بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مشغلے کے. فریدتو، تو پھر فریدہ جو کہ عورت ہے، مالکہ ہے، وہ کہتی ہے متی تغسلین الاوانی، تو برتن کب دھوئے گی، متی یعنی کب، تغسلینا تو دھوئے گی، الاوانی برتن. خادمہ، خالق ہے صرف، خاص سے مراد خادمہ، اشارہ ہے خادمہ کی طرف. یعنی خادمہ نے کہا، کیا کہا، قد غسلتها یا سیدتی، قد غسلتها میں نے اسے دھو دیا ہے، یا سیدتی ہے میری مالکہ، میں نے انہیں یعنی برتنوں کو دھو دیا ہے میری مالکہ. قد یہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ صرف میں پڑھیں گے کہ ماضی کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے ماضی قریب، ایک ہے ماضی مطلق، ماضی بعید. تو قد لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، یعنی میں نے اب سے ابھی ابھی دھویا ہے، ٹھیک ہے. قریب کے زمانے میں کوئی کام کیا جائے، گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں اگر کوئی کام کیا جائے اسے ماضی قریب کہتے ہیں. تو ماضی مطلق کے شروع میں قد لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، اور ایسے قد جو ہے تحقیق کا معنی دیتا ہے. تفصیل آپ انشاءاللہ قواعد کی کتاب میں پڑھیں گے. اتنا سمجھ لیں کہ جو کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہو اور ابھی ابھی ہوا ہو تو اس کے شروع میں قد لگا دیتے ہیں. قد غسلتها یا سیدتی، ابھی ابھی میں نے اسے دھویا ہے اے میری مالکہ، یا پھر یوں کہیں میں اسے دھو چکی ہوں اے میری مالکہ، میں انہیں دھو چکی ہوں اے میری مالکہ. فریدتو، فریدہ کہتی ہے متی تملئین الجرۃ بالماء، متی یعنی کب، تملئین تو بھرے گی، الجلدۃ یعنی گڑھا جس میں پانی رکھتے ہیں، گڑھا، تو گڑھا کب بھرے گی، کس چیز سے بھرے گی، بالماء پانی سے. متی تملئین الجرۃ بالماء، تو گڑھا پانی سے کب بھرے گی. یعنی خادمہ کہتی ہے ملأتها آنفا، ملأتها میں نے اسے بھر دیا ہے، آنفا ابھی ابھی، آنفا کا معنی ہے ابھی ابھی، ٹھیک ہے. متی تملئین الجرۃ بالماء، تو گڑھا پانی سے کب بھرے گی، بالماء یعنی پانی سے، تملئین تو بھرے گی، متی یعنی کب. متی تملئین الجرۃ بالماء، تو گڑھا پانی سے کب بھرے گی. خادمہ کہتی ہے ملأتها آنفا، میں نے اسے ابھی ابھی بھر دیا ہے. فریدتو، فریدہ کہتی ہے اکنستی غرفۃ الاکل، کنستی کیا تو نے جھاڑو لگائی، کیا تو نے جھاڑو دی، غرفۃ الاکلی کھانے کے گھر میں، کھانے کے کمرے میں، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو. اکنستی غرفۃ الاکلی، کیا تو نے کھانے کے کمرے میں جھاڑو لگا دی ہے. یعنی کیا، کنستی تو نے لگا دی ہے، کیا لگائی ہے، جھاڑو لگا دی ہے، کہاں لگائی ہے، غرفۃ الاکل کھانے کے کمرے میں. کنستی غرفۃ الاکلی، کیا تو نے کھانے کے کمرے میں جھاڑو لگا دی ہے. خادمہ کہتی ہے، جواب دیتی ہے لا نہیں، ما کنستها میں نے اس میں جھاڑو نہیں لگائی، میں نے اس میں جھاڑو نہیں لگایا، یعنی کھانے کے کمرے میں نے بھی جھاڑو نہیں لگائی. ثم سألت فریدتو، پھر فریدہ نے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا، کس سے پوچھا، جمیع البناتی تمام لڑکیوں سے. پھر فریدہ نے تمام لڑکیوں سے، بنات کہتے ہیں لڑکیوں کو، بنت کی جمع ہے بنات. کیا پوچھا، کس چیز کے بارے میں پوچھا، ان اشغالہن، آخر کے الفاظ کٹ گئے ہیں، ان اشغالہن ان کے کاموں کے بارے میں. ثم سألت فریدتو جمیع البناتی ان اشغالہن، پھر فریدہ نے تمام لڑکیوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا، پوچھا. الام، کیونکہ فریدہ ان لڑکیوں کی ماں ہے اس لیے اب یہاں پہ کے الفاظ سے استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی ماں، الام یعنی ماں سوال کر رہی ہے، یعنی فریدہ خود سوال کر رہی ہے. کیا سوال کر رہی ہے، ماذا تفعلن الآن، تم لوگوں نے ابھی کیا کیا، یا پھر تم لوگ اب کیا کر رہی ہو، کیونکہ تفعلن مضارع کا صیغہ ہے. ماذا تفعلن الآن، تم سب ابھی کیا کر رہی ہو. البنات، لڑکیوں نے جواب دیا، نقرأ الدروس ونکتب فروض المدرسۃ، نقرأ ہم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، الدروس اسباق،
ہم اسباق پڑھ رہے ہیں یعنی سبق پڑھ رہے ہیں، وَنَكْتُبُ اور لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ فروض المدرستی، ہوم ورک۔ ہوم ورک کو فروض المدرستی کہتے ہیں، مدرسے کے جو فرائض ہیں، مدرسے سے جو چیز دیے گئے ہیں کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں فروض المدرستی۔ تو معنی سوال کیا، ماذا تفعلن الآن، تم کیا کر رہی ہو، تم ابھی کیا کر رہی ہو، الان یعنی ابھی، تم ابھی کیا کر رہی ہو بنات؟ تو لڑکیوں نے جواب دیا، نقرأ الدروس ونکتب فروض المدرستی، ہم اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہوم ورک کر رہے ہیں۔ الام، تو پھر معنی سوال کیا، اتقرأنا الدرس العربیہ کل یوم، اتقرأنا کیا تم پڑھتی ہو، الدرس العربیہ عربی سبق، عربی درس، کل یوم ہر دن، کل یعنی ہر، یوم یعنی دن، اتقرأنا الدرس العربیہ کل یوم، کیا تم ہر دن، کیا تم ہر روز عربی سبق پڑھتی ہو؟ البنات، تو لڑکیوں نے کہا نعم یعنی جی ہاں، نقرأ کل یوم، ہم ہر دن پڑھتی ہیں۔ الام، پھر معنی سوال کیا، اتحسبنا ان العربیہ صعب، کیا تم یہ گمان کرتی ہو، اتحسبنا ان العربیہ صعب، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ عربی مشکل ہے؟ یہاں پہ دراصل جو اس کتاب میں با کے اوپر پیش دیا گیا ہے غلطی سے دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تحسبنا ہوگا، حسب یحسب کے، اتحسبنا ان العربیہ صعب، کیا تم گمان کرتی ہو کہ عربی مشکل ہے؟ صعب یعنی مشکل، کیا تم یہ گمان کرتی ہو، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ عربی مشکل ہے؟ البنات، لڑکیوں نے کہا لا نہیں، ہم یہ گمان نہیں کرتی، لا یعنی نہیں، کیا نہیں یعنی ہم یہ گمان نہیں کرتی، انہ لیس کذالک، وہ اس طرح نہیں ہے، یعنی عربی اس طرح نہیں ہے، کس طرح نہیں ہے؟ مشکل نہیں ہے، لا انہ لیس کذالک، نہیں وہ اس طرح نہیں ہے، تو پھر کس طرح ہے؟ بل الناس جعلوہ صعبا، بلکہ لوگوں نے اسے مشکل کر دیا ہے، وہ تو ہے آسان لیکن لوگوں نے اسے مشکل سمجھ کر مشکل کر دیا ہے۔ معنی سوال کیا، اتحسبنا ان العربیہ صعب، کیا تم یہ گمان کرتی ہو، کیا یہ سمجھتی ہو کہ عربی مشکل ہے؟ البنات، تو لڑکیوں نے جواب دیا لا نہیں، ہم یہ نہیں سمجھتی، انہ لیس کذالک، وہ اس طرح نہیں ہے، انہ لیس کذالک، وہ اس طرح نہیں ہے یعنی وہ مشکل نہیں ہے، بل الناس جعلوہ صعبا، بلکہ لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں تمرین حل کریں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں اگر ہم تمرین حل کریں گے تو ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا، آپ بور ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ خود سے تمرین حل کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے بغیر ویڈیو کے، ویڈیو دیکھے بغیر خود سے تمرین حل کریں، خود سے عربی میں جوابات دیں، اس کے بعد چیک کرنے کے لیے پھر ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ کر کے ہی تمرین حل کریں گے، عربی بنائیں گے تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم تمرین کی ویڈیو الگ بنائیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔